السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میری کوشش ہے کہ میں قرآن و احادیث کی تفسیر کے ساتھ ساتھ آپ سب کو معاشرتی امور، اپنے جتنے بھی تعلقات ہیں ان کے ساتھ سلوک اور دنیاوی معاملات میں کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اس کی معلومات بھی میں آپ کو دینی رو سے آپ تک پہنچا سکوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کوشش پسند آ رہی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور جو ویورز میرے چینل پہ نیو ہیں وہ مجھے سبسکرائب کریں۔ اسی طریقے سے آج میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص تعلق کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، جو کہ ہمارے رب نے اس دنیا میں سب سے پہلے بنایا۔ جی ہاں، میں بات کرنے جا رہی ہوں میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، میاں بیوی کے آپس کے سلوک کے بارے میں۔ اس ویڈیو کے اس ٹاپک پہ میرے 2 ویڈیوز ہوں گی۔ 1 پارٹ میں آج جتنی بھی بیوی کی ذمہ داریاں ہیں اور بیوی کے فرائض ہیں اور شوہر کے کیا حقوق ہیں، کوشش کروں گی کہ میں بریفلی اس کے بارے میں آپ سے بات کر سکوں، اور انشاءاللہ میرے نیکسٹ ویڈیو میں بیوی کے حقوق کے بارے میں اور شوہر کے فرائض کے بارے میں بھی بات کروں گی۔ یہ وہ پہلا رشتہ تھا جو ہمارے رب نے اس دنیا میں اتارا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے طور پہ۔ حضرت سیدنا انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کائنات کی 4 خواتین بہترین ہیں: حضرت سیدہ مریم بنت عمران، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ، خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ، اور فرعون کی بیوی حضرت سیدہ آسیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے تاجدار ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین عورتیں قریش کی ہیں، بچوں پر نہایت شفقت اور مہربانی کرنے والیاں، اور اپنے شوہروں کے مال و دولت کی محافظ اور امین ہوتی ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بہت سی احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب یہاں پر کوٹ کرنے لگی ہوں، جو کہ انہوں نے شوہر کے حق اور بیوی کے فرائض کے بارے میں بتائی ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ عورت اگر پالان یعنی گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھنے کے لیے استعمال کی جانے والی گدی پر بھی سوار ہو اور مرد اسے بلائے، تب بھی عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس نیک شوہر کی بیوی کہتی ہے، اے اللہ تجھے ہلاک کر دے، اسے تکلیف نہ دے، یہ چند روز کے لیے تیرے پاس ہے، عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ عورتوں میں سے ایک سمجھدار عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، تم لعنت زیادہ بھیجتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ ناقص عقل اور ناقص دین ہونے کے باوجود میں نے تم سے زیادہ مردوں کی عقل کھونے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت میں عقل اور دین کی کمی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
عقل کی کمی کا ثبوت تو یہ ہے کہ اللہ نے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر رکھی ہے، اور دین کی کمی کا ثبوت یہ ہے کہ تم ہر ماہ چند دن نماز نہیں پڑھ سکتی اور رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ روزے بھی نہیں رکھ سکتی۔ ایک اور جگہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی اور نہ ہی ان کی کوئی نیکی اوپر جاتی ہے۔ پہلا، بھاگا ہوا غلام، یہاں تک کہ اپنے مالکوں کے پاس واپس آ جائے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دے، مطلب ان کی نظر اپنی غلامی پیش کرتے۔ اور دوسرا، وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے۔ اور تیسرا، نشے والا، یہاں تک کہ ہوش میں آ جائے، مراد یہ کہ نشہ کرنا چھوڑ دے اور اس سے توبہ کر لے۔ ایک اور جگہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کو اپنی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، بس مرد ناراض ہو کر رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ان کی ایک روایت میں ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہیں ہے کوئی مرد جو اپنی بیوی کو اپنی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے مگر یہ کہ آسمان والا اس پر ناراض ہوتا ہے یہاں تک کہ مرد اس سے راضی ہو جائے، مطلب مرد اس کو اس کی اس حرکت پہ معاف کر دے۔ ایک دفعہ ایک عورت آئی اور عرض کیا کہ یہ کون عورت ہے؟ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت کون ہے؟ کیا شوہر والی ہے؟ تو اس نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تیرا اپنے شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے یہی پوچھا۔ میں نے عرض کیا میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس کی نظر میں تم کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت بھی ہو سکتی ہے اور جہنم بھی، یعنی کہ اگر تم اس کو راضی کر لو تو تم جنت میں چلی جاؤ گی اور اگر تم اس کو ناراض کر لو تو تم جہنم میں چلی جاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے کیونکہ اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد کا بالخصوص خاوند کا جو ہے وہ عورت کی زندگی میں کیا مقام ہے۔ جس طریقے سے ایک مجھے یہاں پہ مثال یاد آئی ہے، ایک حدیث یاد آئی ہے کہ مرد کی زندگی میں سب سے زیادہ جو اس پہ حق رکھتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور جو عورت پہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ حدیث تھی جو مجھے اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا بھی جائز نہیں، اور نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد یا عورت کو گھر میں آنے کی اجازت دینا جائز ہے۔ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے ماہانہ خرچ سے اللہ کی راہ میں دے گی اس سے شوہر کو بھی آدھا ثواب ملے گا۔ یہی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عورتوں پر زیادتی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے، مطلب نکاح کے طور پہ، اور ان کا ستر تمہارے لیے اللہ کے حکم پر جائز ہوا۔ تمہارا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر یعنی گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرو۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی مارنے کی اجازت ہے جس سے انہیں سخت چوٹ نہ لگے، مطلب جو جتنا ہو سکے کہ مطلب تم اس طریقے سے اس کو سمجھاؤ سختی کے طور پہ کہ اس کو بات سمجھ آ جائے۔ اور اس طریقے سے مجھے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میری جتنی بھی بہنیں دیکھنے والی ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کریں، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں، ان کے مال کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور ان کی اولاد کی اچھی پرورش کریں، کیونکہ ہم عورتوں پہ بیوی ہونے کے ناطے سب سے پہلے یہی 3 فرائض آتے ہیں اور ہمارے شوہروں کے یہی 3 حقوق ہیں۔
کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے جتنے بھی آپ کو ریفرنسز دیے ہیں، جتنے بھی میں نے اس وقت کوٹنگ کی ہے احادیث کی، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ انہی 3 چیزوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے لیے بتاؤں گی کہ کس طریقے سے وہ ایک اچھے شوہر ثابت ہو سکتے ہیں، کہ ان کے کیا فرائض ہیں، اور میری بہنوں کے مطلب ہم عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔